ہاں، السلام علیکم. گڈ مارننگ. اسکرین شیئر کر رہا ہوں. کل ہم دستے صبا کا مطالعہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہم امپورٹنٹ نظم صبح آزادی، ٹھیک ہے، صبح آزادی تک آگے تھے. کل ایک بار ریڈ کر چکے تھے اس پی ڈی ایف کو. ہاں، یس پلیز. اب اسکرین صاف نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. ہاں، تو اس کے اوپر آپ کو ایک تو تشریح کا سوال آئے گا. اس نظم کا شروعات کا حصہ دے دیا جائے گا. لیٹ سپوز پہلے 3 اشعار دے دیں گے، یا اوپر کا حصہ دینے کے بعد نیچے کے حصے کے پوچھیں گے، یا درمیان کا حصہ، کچھ بھی پوچھ سکتا تشریح کے لیے. تو تشریح میں آپ کو سیاق و سباق لکھنا رہتا، وہ تو معلوم ہے آپ کو. کیونکہ یہ جو نظم ہے دستے صبا سے لی گئی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا دستے صبا کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل سیاق و سباق میں آپ ایسا لکھیں گے: فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ دستے صبا، ان کی شاعری، ان کی ترقی پسندی سوچ، رومانیت اور حقیقت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہے. اس میں شامل نظمیں، اگر سے نظم دیا تو اس میں شامل نظمیں، غزل دیا تو اس میں شامل غزلیں، ٹھیک ہے. اور ان کی تھوڑی تعریف کر دینا، حسین امتزاج ہے بول کر، وہ آپ کا سیاق و سباق ہو جاتا. پھر سیاق و سباق کے بعد جو پرٹیکولر صبح آزادی دی گئی اگر سے، یا یاد دی گئی، تو اس کے بارے میں ہم تشریح کرنے سے پہلے اس کا ایک بار خلاصہ پڑھ لینا. تو اس خلاصے کو ہم استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق کے پیراگراف میں بھی، پھر تشریح جہاں پر دی گئی وہاں پر. اور فیض احمد فیض کے یہاں پر جو شاعرانہ حسن ہے، اس کے 4-5 کی ڈائمینشن آپ کو معلوم رہنا، جو ادبی و فنی محاسن میں آپ استعمال کریں گے. جی سر. ہاں کنیز، کلاس میں ہوں میں. پاور چلے گیا ہمارے پاس. سر ابھی آپ کلاس روم میں ہیں. ہاں چلیے، پاور چلے گیا تھا. تو آپ کو میں ادبی و فنی محاسن کے بارے میں بول رہا تھا کہ فیض کے یہاں جو ادبی و فنی محاسن دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آپ کو شاعری میں جب ذکر کرنا ہے، ایک تو تشبیہ اور استعارے، ٹھیک ہے، ان کے یہاں علامتی انداز بیان کے طور پر ہی ہوتے ہیں. جیسا یہاں پر یہ جو داغ داغ اجالا، یہ سحر کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کو ملیں گا جیسا تاروں کی آخری منزل، فلک کے دست میں، یا فلک ظاہری طور پر فلک نہیں ہے، تاروں کی آخری منزل، تاروں کی آخری منزل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ پورے کی ورڈز تشبیہ اور استعارے میں علامتی انداز بیان میں ہوا یہاں پر. تو کلاسیکی استعاروں کو انہوں نے نئے معنی دیے، وہ آپ کو معلوم تھا. اس کے بعد ان کے یہاں پر نغمگی موسیقیت پائی جاتی ہے، ان کی نظموں میں نغمگی موسیقیت، وہ بھی معلوم رہنا.
سادہ زبان کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ روانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ معنویت ہوتی ہے، اور آج کے دور میں بھی معنویت ہوتی ہے، انقلابی سوچ، انقلابی فکر، مظلوم کی آواز، یہ سارے چیزیں آپ کو کی ورڈ میں لکھنا رہتا ان کے فکر اور فن میں۔ باقی تشریح کے لیے جو مواد ہونا وہ بھی دے دوں گا، آنسر کے لیے جو مواد ہونا وہ بھی آپ کو دے دوں گا میں ابھی، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ہاں، تو پہلے آپ کو اور ایک بار ریڈ کرتا ہوں میں۔ صبح آزادی کا ڈسکشن کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کو ایڈٹ کر لینا ہے، اگست 1947 آزادی کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں میں۔ دستے صبا کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، 1952 میں لکھی گئی یا پبلش ہوئی دستے صبا، 1952 بتاتا، کہیں پر 1953۔ کوئی بات نہیں، جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، اور چونکہ ان کی سوچ اشتراکیت تھی، کمیونسٹ سوچ تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت پاکستان کیپٹل کنٹریز یو ایس اے کی طرف راغب تھا اس وقت کی حکومتیں، تو ان پر الزام لگا کہ یہ پاکستانی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں ہے، تو انہیں قید کر دیا گیا اور 5 سال یہ قید میں رہے۔ تو اس دوران دستے صبا پبلش ہوئی اور لکھی گئی جو بھی ہے، تو زیادہ تر نظمیں اسی قید میں لکھی گئی، اور اس کے ساتھ زندہ نامہ بول کر بھی ان کا اور ایک مجموعہ ہے، زندہ نامہ، وہ بھی اسی دوران قید میں لکھی گئی، 1952 سے 1956 کی جو قید تھی ان کو، اسی دوران زندہ نامہ بھی دستے صبا۔ تو ہمارے پاس سلیبس میں دستے صبا ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ ہے نقش فریادی۔ پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ نقش فریادی۔ ہاں، وہ 1941 میں لکھا گیا، مکمل ہوا 1941۔ اس میں بھی شامل اہم نظمیں آپ کو معلوم ہے شاید، نقش فریادی میں جو ہم عام طور پر ان کے ایک مشہور نظم یا غزل پڑھتے رہتے ہیں، مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ سنے کبھی؟ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت ہاں میرے محبوب نہ مانگ۔ جی ہاں، یہ نقش فریادی میں ہے، جی سر۔ ہمارے سلیبس دستے صبا میں نہیں ہے، لیکن جو پہلا مجموعہ ہے نقش فریادی میں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اور ایک امپورٹنٹ نظم ہے نقش فریادی کی، تنہائی۔ تنہائی اس کو بھی بعد میں انالائز کر کے دوں گا میں، وہ بھی نقش فریادی کی ہے، دستے صبا میں نہیں ہے وہ۔ کیا نام بولا میں اس نظم کا؟ تنہائی۔ تنہائی۔ تنہائی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے اپنے سلیبس میں نہیں ہے، جیسا آگے سے تم لوگوں کو کسی کو یاد ہوں گا۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگے تاروں کا غبار۔ کبھی یہ سنے تم لوگ؟ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، یہ سنے؟ یہ تنہائی کون سے کلیکشن میں ہے؟ نقش فریادی۔ نقش فریادی میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم جو سلیبس میں پڑھ رہے ہیں وہ 1953 کا دستے صبا دوسرا شعری مجموعہ ہے، دستے صبا، ٹھیک ہے۔ اس میں امپورٹنٹ نظمیں ہم ٹک کر لیے تھے، اب مطالعہ کر رہے ہیں صبح آزادی، ٹھیک ہے، صبح آزادی تک ہم پہنچ گئے۔ آج اس کو ایک بار ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کوشچن آنسر اور تشریح کے لیے مواد بھی دیکھ لیں گے۔ تو شروع کر رہا ہوں میں۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ تو جیسا آپ کو پتا ہے، ہندوستان کی آزادی، برطانوی حکومت سے ہم آزاد ہوئے، لیکن اس آزادی کی سحر پر جو داغ دیکھے گئے، وہ داغ کیا تھے؟ وہ داغ تھے تقسیم کے، بٹوارے کے۔ کوئی قومی رہنما یہ نہیں چاہتا تھا اور یہ تصور بھی نہیں کرا کہ ہندوستان کا بٹوارا ہوگا۔ بٹوارا ہوگا یہ کسی طریقے سے سوچے بھی نہیں تھے،
اور انگریز حکمران بھی جب آپ کو اگست آفر دی یا پھر اس کے بعد کرپس مشن، اس کے بعد شملہ کانفرنس یا اس کے بعد کیبنٹ مشن پلان، کہاں تو بھی ڈائریکٹلی بٹوارا بول کر مینشن تھا کیا؟ نہیں تھا، بٹوارے کی بات نہیں تھی، لیکن بٹوارا ہوا ملک کا، اور بٹوارے کے ساتھ فسادات ہندو مسلم فسادات ہو گئے بٹوارے کی وجہ سے. تو اس شہر پر یہ جو داغ ہے، یہ داغ اجالا، یہ سب گزیدہ شہر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ شہر تو نہیں. ہم لوگ جس تحریک سے جڑے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک، اس میں ہم نے تقسیم ہند اور یہ فسادات کا تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ وہ شہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. پھر آگے کیا اشعار میں ہے؟ فلک کے دست میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو جا کے کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. تو یہاں پر فلک کے دست میں تاروں کی آخری منزل، تو یہاں ملک کو فلک سے تشبیہ دیا گیا ہے، دست، ریگستان وغیرہ. تو ہندوستان کی تحریک کی تاروں کی آخری منزل یہ برطانوی حکومت اب ختم ہونے تھی یہاں پر، اور ان کی جو موج ہے ان کے ہندوستان ملے گی. برطانوی حکومت سے جو ظالم حکومت تھی کالونیلزم والی، اس سے چھٹکارا ملے گا. آگے دیکھو، جواں لہو کی پر اسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت خری تھا حسینان نور کا دامن، سبق تھی تمنا دبی تھی تھکن. تو یہ جو قومی تحریک کے رہنما لوگ تھے، ہر طریقے کی قربانیوں کا جذبہ رکھنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے. پر اسرار شاہراہوں سے مراد وہی کہ تحریک کے لیے جب یہ نکل پڑے تو ہر طریقے کی قربانی کے لیے نکل پڑے یہ لوگ، ٹھیک ہے. ان کی کئی مجبوریاں ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ مجبوریوں کو سائیڈ میں رکھ دیا، ساری چیزوں کو انہوں نے درگزر کی. صرف ایک ہی محبت تھی، رخ سحر کی لگن. رخ سحر کی لگن مطلب تحریک آزادی کو کامیاب کرنا ہے، ہندوستان کو آزادی دلانا ہے. اسی میں وہ اپنے آپ کو لگے پڑے رہتے تھے. پھر آگے دیکھو، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراغ ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاد وشق حلال وہ عذاب ہجر حرام. تو یہاں پر وہی کہ اب برطانوی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، ہندوستان ایک آزاد ملک ہو گیا، وصال نصیب ہو گئی، اور یہ آزادی ہمارے لیے حلال ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم جس آرزو کو لے کر چلے تھے، یہاں پر دیکھو، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، یعنی کہ ہم کس طریقے کا ہندوستان بنانا چاہتے تھے، وہ جو ہمارا جذبہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پھر یاد دلا رہا شاعر. جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چہرہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، سجاعت دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس میں ادبی فنی محاسن کیا ہے، اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک بار ریڈ کر لیے نا.
ٹھیک ہے, ڈسکس کریں گے. جی سر. ہاں, دیکھیے اسکرین پہ دیکھیے آپ لوگ. ہاں, یہ ایک پیراگراف ہے جس کو آپ استعمال کرنا ہے آنسر میں بھی یا تشریح میں بھی. سیاق کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں سیاق و سباق میں. جیسا سوال پوچھ لیتا آپ کو, دست شبا میں شامل فیض کی نظم صبح آزادی کا فنی و فکری جائزہ لیجئے یا تجزیہ کیجئے. تو تھوڑا سا دست صبا کے بارے میں بھی بتا دو, اس میں شامل نظموں اور غزلوں کا ذکر کر دو, پھر بعد میں جو سوال دیا اس کی طرف بڑھنا. تو یہاں پر آپ لکھیں گے یہ پیراگراف کا استعمال کرتے ہوئے, فیض کا مجموعہ دست صبا اردو ادب میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ دوسرا شعری مجموعہ ہے ان کا. پہلا نقش فریادی, تیسرا زندہ نامہ. یہ مجموعہ یعنی دست صبا ان کی ترقی پسند سوچ, انقلابی فکر اور جمالیاتی اظہار کا نمائندہ ہے. تو چونکہ یہ اشتراکیت کے حامل تھے, ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے, مظلوموں کی آواز اٹھانے والا شاعر تھا, تو یہ مجموعہ ترقی پسند سوچ, انقلابی فکر اور جمالیاتی اظہار کا نمائندہ ہے. شاعری میں جو جمالیاتی تصور ہوتا ہے اس کا نمائندہ ہے. دست صبا میں شامل نظمیں اور غزلیں نہ صرف شعری حسن کا مظہر ہے بلکہ اس میں موجود فکری گہرائی قاری کو ایک نئے شعور اور احساس سے روشناس کراتی ہیں. یہ پیراگراف کہاں استعمال کریں گے آپ کوشچن آنسر میں؟ سیاق سباق اور انٹروڈکشن کے لیے. ہاں, انٹروڈکشن میں جہاں پر وہ دست صبا نام کو ڈبل کوڈ میں لکھ دیتا نا, تو اپنا کام ہے اس کو اس طریقے سے بتا دینا. اور جو ایگزیکٹلی لکھنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ 1952 یا 1953 میں پبلش ہوا, تو وہ بریکٹ میں ایسا ایئر بھی لکھ سکتا ہے دست صبا. یا جو لکھنا چاہ رہا کہ یہ دوسرا شعری مجموعہ ہے جو قید کی حالت میں لکھے گئے شعری مجموعہ ہے بولے تو وہ بھی چلے گا. جیسا آپ لکھنا چاہ رہے, یا آپ سمپل رکھنا چاہ رہے تو ایسا سمپل رکھو. اس کے بعد اب ہم سیدھا مدعے پہ آ جاتے ہیں. ہاں, یہاں پر دیکھیے مرکزی خیال کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں. صبح آزادی فیض کی ایک نمائندہ نظم ہے, اتنا تو آپ کو معلوم ہے. ان کی یہ نظم آزادی کی استقبال کی نظم ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. شاعر آزادی کی صبح دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ آزادی کے اجالے پر تقسیم ہند اور فسادات کے داغ ہیں. یہاں پر تقسیم ہند ایڈ کر لو آپ. کیا ہے, شاعر آزادی کی صبح یعنی ذکر تھا نا, آزادی کی صبح دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ آزادی کے اجالے پر تقسیم ہند اور فسادات کے داغ ہیں. اوکے, نوٹ کر لیے؟ جی سر. ہاں, اور یہ داغ کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ برطانوی اقتدار کی شب نے, یعنی برطانوی اقتدار کی شب نے آزادی کی صبح کو ڈس لیا. ٹھیک ہے, تو جو شاعرانہ پیرا ہے اسی میں ہم آنسر لکھ رہے ہیں. یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی برطانوی حکومت کی شب نے آزادی کی صبح کو ڈس لیا, یعنی ملک کو آزاد کرنے کے ساتھ تقسیم بھی کر دیا, اس لیے آزادی کو اس نے
10 लिया बता रहे हम। ओके, आगे, तहरीक आजादी से वाबस्ता करोड़ों हिंदुस्तानियों ने कभी इस तकसीम के मुताल्लिक सोचा भी नहीं था, यानी इस बंटवारे के मुताल्लिक करोड़ों हिंदुस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं था। इन्हें इस शहर का इंतजार नहीं था, ना इसकी आरजू थी, ना उम्मीद। कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं चाहता था कि देश का बंटवारा हो, ना ही वो इसका इंतजार कर रहा था, ना ही आरजू थी उसके, ना ही इसकी उम्मीद थी। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, ये तकसीम तो उनकी उम्मीदों और आरजुओं की खातिर बन गई। तो करोड़ों हिंदुस्तानी या तहरीक आजादी के जो लोग जुड़े हुए थे, उनकी आरजुओं की खातिर कौन बन गई? ये तकसीम, ये बंटवारा। आजादी के साथ जिन खुशियों का तस्वुर वाबिस्ता था, वो सब जहनी दुखों में बदल गया। ये जो ट्रेजेडी होगी, ये जो अलमिया पेश आ गया तकसीम हिंद और बंटवारे के साथ, उनका जहन किस तरीके से खुशियों की जगह दुखों में तब्दील हो गया। इसलिए फैज ने आजादी की इस सुबह को दाग दाग उजाला कहा है। ओके, आगे बढ़ू? जी सर। हाँ, आगे आगे के जो अशार है उसकी तशरीह भी यहां पर है। रात की सियाही और शहर की सफेदी दोनों मुल्क पर नजर आते हैं, इसलिए शायर ने तहरीक हिंद को फलक कहा है। तो वहां पर फलक वह लफ्ज हमने पढ़ लिया था। शायर ने तहरीक हिंद को फलक कहा और तहरीक के दुश्वारियों की बिना पर दश्त का इस्तिआरा मुंतखब किया। वहां पर दश्त भी था, तो वो इस्तिआरा है। ठीक है, बरतानवी निजाम के इख्तिताम के आसार को तारों की आखिरी मंजिल कहा। याद है ना, ये सब कीवर्ड हम पढ़े थे। फल्क था, वहां पर दश्त था। हाँ, तारों की आखिरी मंजिल से मुराद बरतानवी निजाम के इख्तिताम के आसार, ये हम सब पढ़े। ठीक है, फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, यहां पर आप वो मिसरा लिख सकते। इस पैराग्राफ के बाद यू शुड ऐड दैट मिसरा। कौन सा? फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल। ऐड कर लिए? जी सर। हाँ, आगे, बरतानवी इक़्तिदार अपने मुकम्मिल आजादी के वादों के बावजूद इसमें ताखीर कर रहे थे। हमें पता है अगस्त आफत से कहानी शुरू हुई उनकी, ताखीर कर रहे थे और मुख्तलिफ बहानों से इस तहरीक आजादी के जोश को सर्द करने की पुरफरेब कोशिश कर रहे थे। गोया इक़्तिदार की शब का समंदर सुस्त मौज था। वहां पर एक सुस्त मौज का साहिल बोलकर एक लफ्ज आया था, देखो, शबे सुस्त मौज का साहिल। तो वह शब बरतानवी हुकूमत सुस्त मौज का साहिल पढ़े थे वो लफ्ज हम। तो यहां पर क्या है? गोया इक़्तिदार की शब का समंदर सुस्त मौज था, लेकिन आजादी के अलम बरदारों को यकीन था कि इस समंदर का साहिल जरूर है और ये मौजे यानी बरतानवी मंसूबे इस सफीना यानी तहरीक आजादी को साहिल तक पहुंचाने से रोक नहीं सकेंगे। वहां पर एक लफ्ज आया था आपको, सफीना गमे दिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल, यानी तहरीक आजादी के साहिल की बात हो रही थी। यह सफीना आजादी की उमंगों की शिकस्त गम को बर्दाश्त करते हुए साहिल, और क्या है आगे? एक मिनट, पेश, साहिल पर जरूर पहुंचेगा। ठीक है, और तब सारे गम मिट जाएंगे। ठीक है, तब सारे गम मिट जाएंगे। उमंगों को नई जवानी मिलेगी। इतने अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं इसमें। तब सारे गम मिट जाएंगे, उमंगों को नई जवानी मिलेगी, यही जोश और जुनू का उबाल जवां लहू के पुर असरार शाहरा है। ये भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, देखो इसको मिडिल ऑफ द पेज में लिखो। जवां लहू की पुर असरार शाहराओं से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। हाँ, वो देखो वो शेर मिडिल में ऐड कर लो। हाँ,
جی سر. ہاں تو جواں لہو کے پر اسرار شاہراہوں سے، تو یہاں پر پر اسرار اس لیے کہا گیا کہ انجام سے بے خبر، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا. پھر آگے تھے دیکھو، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے والے جو مصرے ہیں نا وہاں پر دیکھو. لیکن کتنے ہی خواہشات اور ذمہ داریاں ہیں جو ان کے قربانیوں کے اس جذبے سے سہمی ہوئی تھی اور ان کے راستے کا رکاوٹ بنی ہوئی تھی. پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہیں، یہ مصرع ہے وہ. راحتوں کی خواب گاہوں کو اور راحتوں کی خوابگاہوں کو تصور بے صبر بنا دیا، لیکن انہیں تو فقط سحر عزیز تھی. اس کے لیے بھی ایک لفظ تھا وہاں پر، رخے سحر کچھ لفظ تھا نا وہاں پر، لیکن رخے سحر کی لگن، ٹھیک ہے نا، لیکن انہیں تو فقط سحر عزیز ہے، یہ بیڑیاں انہیں قید نہ کر سکی. خواہشات اور ذمہ داریوں میں جکڑے عام انسانوں سے علیحدہ ان دیوانوں کے دل میں آزادی کی تمنا سبق تھی. جبر کا فکر نہیں تھی، بلکہ ہر چیز سے متصادم ہونے کے جذبے نے اس تصادم کی تھکن کو بھی سینے میں ہی دبا دیا تھا، فریاد کو لبوں سے ابھرنے نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ ان دیوانوں کی یہ قربانیاں معنی خیز ثابت ہوئیں. تو جہاں پر وہ پیراگراف سنا ہوتا نا، ان کی قربانیاں معنی خیز ثابت ہونے سے مراد سنا ہے، ہو بھی چکا ہے، فراق ظلمت و نور، سنا ہے، ہو بھی چکا ہے، وصال منزل، یہ الفاظ تھے نا. جی سر. ہاں تو یہاں پر ہے دیکھو، فلک ہند پر برطانوی حکومت کے جبر و اقتدار کی ظلمت چھٹ گئی. سنا ہے، ہو بھی چکا ہے، فراغ ظلمت و نور، سنا ہے، ہو بھی چکا ہے، وصال منزل، آزادی کا نور پھیل گیا اور بالآخر ان دیوانوں کے دندناتے آزادی کی منزل تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، بالآخر ان دیوانوں کے دندناتے آزادی کی منزل تک پہنچ گئے ہیں. لیکن اسے مانندگی کا وقفہ سمجھ کر دم لے کر آگے چلنے والوں کا دستور حیات بدل گیا. ایک لفظ آیا وہاں پر، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، وہاں پر ہے نا. تو آگے ہے، آزادی کی خوشی ان کے لیے حلال بن گئی. وہ لفظ آیا تھا دیکھو، حلال، حرام، وصال، نشاط، ایسا کچھ تھا دیکھو وہاں پر. تو آزادی کی خوشی، ہاں آزادی کی خوشی ان دیوانوں کے لیے یعنی قومی تحریک کے رہنماؤں کے لیے حلال بن گئی. تقسیم اور آزاد ہندوستان میں درپیش مسائل کا حل حرام بن گیا. چراغ جو شہر کے انتظار میں جل رہا تھا، اسے ان تبدیلیوں کا کچھ خبر تک نہیں. وہاں پر ایک لفظ آیا تھا دیکھو تمہارا، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں. یعنی اب آزاد ہندوستان میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے حل کی آپ کو سوچنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنے پڑے گی. اس کے لیے تو آپ نے پلاننگ ہی نہیں کی تھی. تو چراغ شہر کے انتظار میں جل رہا تھا، چراغ جو شہر کے انتظار میں جل رہا تھا، اسے ان تبدیلیوں کا کچھ خبر تک نہیں. آخر میں شاعر کہتے ہیں، جس تاریکی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اب بھی باقی ہے، کوشش اب بھی باقی ہے، لہذا ابھی آرام کرنے، خوشیاں منانے کا وقت نہیں آیا. تو وہاں پر لکھتے دیکھو نا، نجات دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی، یعنی ابھی تمہارے دل کو سکون، آرام، خوشیاں منانے کا وقت نہیں آیا، ابھی اور آگے تک چلنا ہے، کیونکہ ابھی وہ سحر ہی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اوکے جی سر. ہاں تو یہ پورا مرکزی خیال تم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اب ایڈیشنل پوائنٹس جو آپ کنٹینٹ میں استعمال کر سکتے وہ بھی دے رہا ہوں میں. تو یہاں سے آپ کو جو فائدہ اٹھانا ہے دیکھو، تو فیض کی یہ مشہور نظم صبح آزادی اردو ادب کی ایک شاہکار نظم ہے جو
ہندوستان کی آزادی جو بر صغیر کی آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مایوسی اور ادھورے خوابوں کا آئینہ دار ہے۔ یہ نظم کیا ہے؟ مایوسی اور ادھورے خوابوں کی آئینہ دار ہے۔ یہ نظم 14 اگست 1947 کے بعد لکھی گئی، جب آزادی کی خوشیوں کے ساتھ تقسیم کے درد اور خوابوں کی شکستگی نے عوام کے جذبات کو گہرا صدمہ پہنچایا۔ اس نظم میں فیض نے اپنی فکر، انقلابی سوچ اور شاعرانہ حسن کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ یہ لاسٹ کا پیراگراف اچھے سے استعمال کر سکتے آپ۔ اس نظم یعنی صبح آزادی میں فیض نے اپنی فکر، انقلابی سوچ اور شاعرانہ حسن کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ مزید اس میں جو فنی خوبیاں ہیں، شاعر نے استعارے اور تشبیہات کا استعمال کیا، جیسے یہ داغ داغ اجالا یہ سب گزیدہ سحر۔ یہاں پر داغ داغ اجالا اور سب گزیدہ سحر تقسیم ہند کے المیے اور آزادی کی نامکملیت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ استعارے اور تشبیہات۔ اور اس نظم میں صوتی آہنگ اور موسیقیت ہے، ٹھیک ہے، روانی اور تسلسل جو اس نظم میں ہے، موسیقیت عطا کرتی ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو دو فنی محاسن ہو گئے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان اور ان کے یہاں پر کلاسیکی انداز اور اس کے ساتھ رومانی انداز ملتا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم۔ ان کی زبان میں سادگی ہے لیکن پر اثر انگیز زبان کا استعمال کرتے ہیں جو قاری کو متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور موٹا موٹا آپ کو یاد رہنا کہ صبح آزادی کی ادبی اہمیت ان 3 ڈائمینشنز میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو تقسیم ہند کا المیہ ہے یہاں پر، جہاں ہندوستان کی آزادی کے ساتھ بٹوارے کا گہرا المیہ جڑا ہوا ہے، اور آگے شاعر جد و جہد کا استعارہ استعمال کر رہا ہے، اس لیے یہ پوری نظم کیا ہے؟ ایک علامتی نظم بن گئی، کیونکہ جو ادھورے خواب ہے اس کے لیے ہی شاعر کہہ رہا ہے نا، نجات دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ علامتی نظم بن گئی ہے، اور اس میں فیض احمد فیض کا منفرد اسلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ڈائمینشنز کو بھی آپ کنٹینٹ میں استعمال کرو، تھوڑا سا اسٹرکچر کو جو دیا میں بیچ میں مصرے، نظم کے اشعار اور یہ ڈائمینشنز استعمال کرو تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ صبح آزادی ایک ایسی نظم ہے جو آزادی کی خوشیوں کو بیان کرنے کے بجائے اس کی خامیوں اور ادھورے پن کو اجاگر کرتی ہے۔ فیض نے اس نظم کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ حقیقی آزادی صرف سیاسی آزادی نہیں بلکہ سماجی، معاشی اور فکری تبدیلیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا یہ کلام آج بھی اپنی معنویت اور فکر کے اعتبار سے زندہ و جاوید ہے۔ اب جا کے تمہارا اوورآل آنسر کمپلیٹ ہو گیا اور تشریح کے لیے کنٹینٹ بھی ریڈی ہو گیا۔ اب تشریح میں تمہیں کوئی بھی حصہ دینے دو صبح آزادی کا، چاہے پہلے کے اشعار دینے دو یا درمیان کے یا لاسٹ کے، آپ کہیں سے بھی کر لے سکتے۔ مثال کے طور پر درمیان کا دے دیا سمجھو یہاں سے، جواں لہو کی پر اسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، پہچان لیتے نا تم لوگ؟ جی سر۔ ہاں، اور اسی طریقے سے آخری کے مصرے دینے دو، وہ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، اوکے بولنا یار معلوم ہمارے کو، لاسٹ کا مصرا دیکھ کے پہچان لیتے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی ہے۔ بس یہ صبح آزادی سے لیا گیا ہے، اس کے فنی محاسن معلوم، فکری محاسن معلوم، مرکزی خیال معلوم، تشبیہ، استعارے، رومانی انداز، موسیقیت، سارے پوائنٹس معلوم۔ اب یہ چیز یاد رکھ لو، فیض احمد فیض کو انٹرویو میں بھی پوچھ سکتے اپنے کو، ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ ہاں چلو، اب یہ صبح آزادی کمپلیٹ ہو گیا، تشریح کے ساتھ بھی آنسر کے لیے بھی پورا کام ہو گیا۔ اب میں یاد والی نظم کی طرف لے کے جا رہا ہوں تم آپ کو۔ یاد نظم یاد ہے کہ تنہائی نقش فریادی کا ہے۔ یاد شروع ہوتا ہے کی ورڈ دست تنہائی میں بول کر،
چلیے دیکھیے اسکرین پہ ابھی نظم آ جائے گی آپ کے سامنے. یاد اور ایک جو ہے وہ دکھ صرف رہا ہے بھائی؟ تنہائی ہے، تو ہم لوگ کے پورشن میں نہیں ہے نا. کلاس شروع ہونے سے پہلے میں سمجھایا، شاید آپ جوائن نہیں ہوئے تھے. نقش فریادی کی دو اہم نظمیں، مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نامان، اور تنہائی. اور تنہائی کے اشعار بھی پڑھ کے سنایا تھا میں. وہ کون سے تھے؟ تنہائی. بہرحال وہ نقش فریادی کا ہے. اور وہ تنہائی جو نظم ہے نقش فریادی کی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے کے کلاسز میں. ابھی دست سبا میں شامل سوال و جوابات جو آ رہے ڈائریکٹلی ہم اس کا مطالعہ کر رہے، اس میں ایک اہم نظم ہے یاد. اوکے، اسٹارٹ کر سکتے ہیں یاد. جی سر. جی سر. ہاں، یاد کی ورڈ شروع ہوتا ہے دست تنہائی میں بول کر. تو اس کو بہت سارے بچے نظم تنہائی سمجھ لیتے. بھائی تنہائی نقش فریادی میں شامل الگ نظم ہے. جب کی ورڈ آتا آپ کو دست تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دست تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. تو یہاں پر بیک گراؤنڈ معلوم آپ کو، فیض احمد فیض قید میں ہے. ان پر ٹھیک ہے حکومت کو گرانے کے لیے سازش کا الزام لگا ہے، وہ قید میں ہے. قید میں اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہیں. محبوب کو یاد کرتے ہوئے یہ نظم لکھ رہے ہیں کہ تنہائی میں ان کی محبوب کی آواز، اس کے ہونٹوں کی سراب ان کے آنکھوں کے سامنے کس طریقے سے آ رہی ہے. محبوب تو دور ہے لیکن پھر بھی محبوب کے آنے کی آمد کے اشارے مل رہے ہیں. وہ جو بھی ان کا تصور ہے وہ سب کچھ یہاں پر بیان ہو رہا. اور آگے یہ دوسرا بند دیکھیے، اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دو افق پار چمکتی ہوئی خطرہ خطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. یہ دوسرا بند. پھر تیسرا بند، اس قدر پیار سے اے جان جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یوں گما ہوتا ہے اگرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات. تو محبوب کی یاد کا تصور کرتے کرتے اس طریقے سے کھو گئے کہ بھائی اب محبوب ان کے سامنے آ گیا، ایسا انہوں محسوس کر رہے، اسی لیے کہہ رہے کہ ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات. تو اس تنہائی میں محبوب کی یادوں کے سہارے یہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے اس کا تصور ہے. اب تشریح میں دیکھو، آپ کو سیاق و سباق میں بھی لکھنے کے لیے کنٹینٹ دے رہا ہوں اور آنسر کے لیے بھی، دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں. تو جو پہلا پیراگراف دیا تھا میں دست صبا کے بارے میں، وہ بھی لکھنا. دوسرا شعری مجموعہ. پھر یاد جو نظم ہے آپ نے پہچان لیا کہ بھائی یاد نظم ہے تو یاد کا ذکر کرو، یا سوال جواب میں آیا تو سوال جواب میں یاد کا ذکر کرنا آپ کو. تو فیض کی نظم یاد ان کی شاعری کا ایک شاہکار ہے. یہ نظم اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے جو ہجر و فراق، محبت کے جذبات اور یادوں کی کسک کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہے. بڑی شاعرانہ انداز میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئے، ہجر و فراق، محبت کے جذبات، یادوں کی کسک. یہ نظم فیض کی انفرادیت، ان کے جذباتی گہرائی اور فنی مہارت کا بہترین نمونہ ہے. اوکے، اس کو استعمال کر لینا آپ سیاق و سباق میں بھی یا پھر سوال و جوابات میں بھی، انٹرو میں. اوکے جی سر. ہاں، اب آ جاؤ. اب اس کا مرکزی خیال کیا ہے کیا نہیں وہ بتا رہا ہوں. یاد.
تو دست صبا کی یہ نظم یاد فیض کی ایک مشہور اور معروف نظم ہے، پتا ہے آپ کو، جس میں انہوں نے قید خانے کی تنہائی میں اپنے محبوب کی یاد کا ذکر فنی بصیرت، شاعرانہ لہجہ اور جمالیاتی و کلاسیکی انداز میں کیا، یا جمالیاتی و کلاسیکی انداز میں کیا۔ فنی بصیرت، شاعرانہ لہجہ، جمالیاتی و کلاسیکی انداز میں کیا۔ فیض لکھتے ہیں کہ قید خانے کی تنہائی میں ان کو اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ تو دست کہا نا، دست تنہائی، اس لیے ہم آنسر میں لکھیں گے قید خانے کی تنہائی کے ریگستان و بیابان میں ان کو اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ اور وہ جو 6 سال کی قید ہوئی تھی، اس میں تقریباً چند مہینے ان کو اکیلا قید میں بھی رکھا گیا، چند مہینوں کے لیے، جس کو آپ سولیڈیٹری کنفائنمنٹ ایسا کچھ تو بھی ایک کی ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک قیدی کو ایک سیل میں ڈال دینا، تو شاید اس وقت لکھے ہوں گے یہ۔ تو فیض لکھتے ہیں کہ قید خانے کی تنہائی کے ریگستان و بیاباں میں ان کو اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے، محبوب کی آواز اور اس کے کھلتے ہوئے ہونٹ فیض یا کھلتے ہوئے ہونٹ فیض کی نظروں کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کی ورڈ ہم پڑھے تھے۔ کیا تھا وہاں پر لفظ؟ محبوب کے ہونٹ کے لیے کیا بولے تھے وہاں پر؟ جلدی دیکھ کر ہی بولو۔ تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دست تنہائی میں لکھے نا ہے؟ آپ لوگ کلاس میں ہیں کنیز؟ ہاں سر، ہوٹ کے سہراب کر کے ایسا کچھ ورڈ یوز ہوا تھا۔ ہاں، تم لوگوں کے سامنے فزیکل کاپی ہے تو اس میں دیکھتے رہو تو تشریح اور اچھے سے سمجھ میں آتی۔ تو فیض لکھتے ہیں کہ قید خانے کی تنہائی کے ریگستان و بیابان میں ان کو اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے، دست تنہائی میں اے جانے جہاں لرزہ ہے۔ تو یہاں لکھ رہے محبوب کی آواز اور اس کے کھلتے ہوئے ہونٹ فیض کی نظروں کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ تنہائی کا یہ صحرا جو ان کے اطراف گھرا ہوا ہے، اس میں محبوب کی یاد آنا، محبوب کی ایڈ کر لو، محبوب کی یاد آنا ایسا ہے جیسے گھاس پھوس اور زمین میں کوئی سمن اور گلاب کے پھول کھلنے لگے ہوں۔ تو وہاں پر لکھ کر ہے دیکھو، کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، یہاں پر وہ مصرع لکھ لو۔ تو محبوب کی یاد سے ان پر یہ تاثر ہو رہا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ بھائی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کھل رہے ہیں سمن اور گلاب۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ ہاں آگے دیکھو، ہاں آگے فیض کا رومانی لب و لہجہ اور کلاسیکی انداز، جس میں مختلف استعاروں کو استعمال کر فیض نے اپنے محبوب کی یاد کو مجسم کر دیا۔ اب انہوں نے جو استعارے، تشبیہ اور ان کا جو انداز ہے، لب و لہجہ ہے، اس کی وجہ سے ان کا محبوب ایک تصویر کے طور پر ہمارے سامنے آ گیا، ایک جسم رکھنے والا محبوب بن کر ہمارے سامنے آ گیا۔ کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں نا، اٹھ رہی ہے کہیں غربت سے تیری سانس کی آنچ، اس کی سانس تک یہ محسوس کر پا رہا ہے شاید۔ ٹھیک ہے، تو انہیں اپنے محبوب یاد کا احساس اس قدر گہرائی سے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی سانس سے آنے والی خوشبو بھی محسوس کرنے لگے ہیں۔ فیض محبوب کی نظروں کو افق پر چمکتی ہوئی شبنم سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہاں پر لکھ کر ہے دیکھو، کیا لکھ کر ہے؟ کہیں اٹھ رہی ہے کہیں غربت سے، ہاں گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ تو محبوب کی نظروں کو افق پر چمکتی ہوئی شبنم سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر آخر کا جو بند ہے اس پہ آ جاؤ۔ اگرچہ اس شاعری کے ذریعے یاد کو مجرد احساسوں کے ساتھ فیض نے پیش کیا ہے، مگر
امید کا عنصر ان کے کلام میں واضح نظر آتا ہے. تو یہ شاعر امید بھی ہے, امید کا عنصر ان کے یہاں پر ملتا ہے. وہ محبوب کی یاد کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے محبوب بذات خود شاعر کے پاس آ گیا ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں نا, دل کے رخسار پر اس وقت تیری یاد نے ہاتھ, وہ مصرع یہاں ایڈ کر لو, سامنے یا پاس آ گیا ہو اور ان کے دل پر پیار سے ہاتھ رکھ اسے تسلی دے رہا ہو, اور ہجر کی رات ختم ہو کر وصال کا وقت آ گیا ہو. ڈھل گیا ہجر کا دن, آ بھی گئی وصل کی رات. ہو گیا. فنی محاسن وہی ہے جو اوپر ہم پڑھ کے آئے تھے. رومانی وہ کلاسیکی انداز بیان, تشبیہ استعارے, سادے الفاظ لیکن پر اثر انداز بیان, محبت سے جڑے ہوئے جو بھی واقعات جذبات ہوتے ہیں اس کی تصویر کشی, یہ سارے فنی محاسن ہیں, آپ ایڈ کر لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اور ایک امپورٹنٹ آنسر ہمارا ہو گیا, یاد نظم تشریح کے لیے بھی تیار ہو گئی, آنسر کے لیے بھی. اب ہمارا ایک بہت بڑا کام مکمل ہو گیا. جب سوال آپ کو پوچھا جاتا ہے نا, دست سبا میں شامل چند نظموں کا ذکر کرتے ہوئے کسی ایک نظم کا مطالعہ کیجیے. تو چند اہم نظمیں جو ہے جس کا ذکر کرنا ہے, تو آپ اس کو سائڈ ہیڈنگ بنانا ہے اور چھوٹے سے پیراگراف میں مرکزی خیال کیا ہے بتا دینا. چند اہم نظمیں جیسے آپ لکھ رہے, نثار میں تیری گلیوں کے وطن, چھوٹا پیراگراف. سیکنڈ, صبح آزادی, چھوٹا پیراگراف. تیسری, یاد. ہو گیا, ذکر کر دیے. اب کسی ایک کا آپ تجزیہ کر کے دینا ہے, تو وہاں پر مین ہیڈنگ ڈال لو یاد اور اس کا تجزیہ کر دو, یا صبح آزادی, اس کا انالیسس کر کے دے دو. یا ایسا سوال جو آ رہا کہ آپ کی کسی پسندیدہ نظم کا مطالعہ کیجیے, جو بھی ہے, تو بھی آپ کا آنسر تیار ہو گیا. ہوپ فلی سب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. ان کے یہاں پر تشریح ملنا بہت مشکل ہے, لیکن اپنے کلاس روم میں الحمدللہ مل جائے گا سب کچھ. عام طور پر کسی بھی کتابوں میں فیض کے باروں میں, فیض کے یہاں پر جو تشریح چاہیے نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, جی سر. ہاں چلو یہ کام ہو گیا فیض کا. اب میں ایک پی ڈی ایف دوں گا, ہوم ورک میں دست سبا میں شامل اور دو مشہور نظمیں, نثار میں تیری گلیوں کے وطن, سیاسی لیڈر کے نام, جو بھی اور ایک نظم ہے, اس کا کنٹینٹ دے دے رہا ہوں, مرکزی خیال دے دے رہا ہوں, ادبی فنی محاسن دے دے رہا ہوں, اس کو ریڈ کر لو اور سیلف نوٹ بنا لو. اس کے بعد نقش فریادی جو مجموعہ ہے اس میں شامل تنہائی والی نظم, اور اس میں شامل میرے ہمدم میرے دوست, وہ بھی ہم ذکر کر رہے تھے. دیکھو, میرے ہمدم میرے دوست بھی سوال پوچھا ہوتا ہے. یہ پورا کنٹینٹ دے تو میں, ہاں یہ کنٹینٹ دے دوں گا, سیلف اسٹڈی کرو. ٹھیک ہے, اب کل اور پرسوں اپنی لائیو کلاس نہیں رہیں گی انشاءاللہ. ہم لوگ پریلیمز اسکلز کے جو ڈیمو لیکچرز ہیں اس پر کام کریں گے. آپ بھی پریلیمز اسکلز کورس جوائن کرو, اس کا ڈیمو لیکچر بھی کل جوائن کرو انشاءاللہ, اور دوسرے ایسپیرنٹ کو بھی انوائٹ کرو. بہت فائدہ مند کوچنگ پروگرام ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, آپ جب تیاری کرتے نا, آپ کو ضرور ایک منٹر کی ضرورت پڑتی ہے. سوال دیکھنے کا نظریہ پریلیمز کا آپ کا بدل جائے گا. آپ محسوس کر رہے ہوں گے اردو آپشنل میں بھی آپ اپنی طور پر پڑھنا اور ایک منٹر کے ساتھ پڑھنے میں آپ کو کتنا فرق مل رہا. ایک جگہ پر ساری چیزیں ڈسکس کرتے 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 کنٹینٹ بھی تیار ہو رہا, سمجھ میں بھی آ رہا, جو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ سارا کنٹینٹ بھی مل جا رہا. تجربے کی بنیاد پر آپ کو سب ملے گا. تو پریلیمز پروگرام بھی جو ڈیمو لیکچر ہے 26 اور 27 کو, وہ اٹینڈ کرو آپ لوگ, اور نئے ایسپیرنٹ کو بھی انوائٹ کرو. چاہے آپ ہندی میڈیم سے پڑھو یا پھر انگلش میڈیم سے, لیکن یہ پروگرام آپ کو مدد ضرور دے گا. ٹھیک ہے, سوال پڑھنا کیسا ہے وہ سکھا دوں گا میں آپ کو. جیسا میں بار بار بتا رہا ہوں,
प्रीलिम्स में क्या होता है, वियतनाम के ऊपर 5 स्टेटमेंट पूछ के आओ। रिसेंट में 2022 में वियतनाम कंट्री के ऊपर 5 स्टेटमेंट, कौन पढ़ के जाएगा? मोरिंगा ट्री के ऊपर 5 स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी पढ़ के नहीं जाता। ठीक है, तो अभी 2 दिन आपकी उर्दू की क्लास नहीं रहेगी, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क कर लीजिए। चलिए रखता हूं मैं, अल्लाह हाफिज। रखूं इस कदर प्यार से, ऐ जाने जहां रखा है, रख दूं? जी सर, अल्लाह हाफिज। हाँ, ऐसा बोल के खत्म कर देंगे। दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। चलो